آتی ہے، ایک مدت ہوئی جب میں نے اٹھایا تھا علم، آج تک ہاتھوں سے خوشبوئے وفا آتی ہے۔ نعرہ صلوات۔ میری بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست ہے، حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا حافظ محسن عباس صاحب قبلہ سے جو پھندیڑی سے تشریف لائے ہیں، منبر پہ آئے اور آج کی اس مجلس کو خطاب فرمائیں۔ اس کے بعد جو مجلس ہوگی اس کو خطاب فرمائیں گے علی جناب مولانا سید حسین جعفر وہب صاحب قبلہ مئو، اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے۔ لہذا میں درخواست کروں گا محسن عباس صاحب قبلہ سے کہ منبر پہ آئیں اور آج کی اس مجلس کو خطاب فرمائیں۔ نعرہ صلوات۔ یہ فاتحہ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على رسول الثقلين ومحبوب رب المشرقين والمغربين وجد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين۔ أما بعد فقد قال الله في كتابه المجيد والفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، إن المتقين في جنة ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر۔ صلوات بھیج دے محمد وعلى الحمدللہ، سبحان اللہ وجزاکم اللہ۔ تمام تر تعریف وحدہ لا شریک کے لیے اور تمام تر تعریف اللہ کی ذات کے لیے جس نے انسان کو خلق کیا اور اللہ سبحا نعمات سے انسان کو نوازا۔ انسان اپنی معرفت کے اعتبار سے اپنے پروردگار کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔
جیسے جیسے شکریہ کے مراحل طے کرتا چلا جائے گا بندہ اپنے پروردگار سے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ فرض ہے، واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے اپنے رب کا شکریہ ادا کرو۔ اس کی نعمتوں سے استفادہ کر رہے ہو تو تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا شکر گزار بندہ بننے کی کوشش کرو۔ جیسے جیسے آپ اس کی معرفت کا حصول کرتے چلے جائیں گے اپنے رب سے نزدیک ہوتے چلے جائیں گے۔ ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد اور غرض اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اس کی خوشنودی کا حصول کرنا ہے۔ تو اس کی خوشنودی کا حصول کیسے ہوگا؟ ایسے ہوگا المختصر، واجبات کو ادا کرنا ہوگا، محرمات سے پرہیز کرنا ہوگا، اچھائیوں کو انجام دینا ہوگا، برائیوں سے پرہیز کرنا پڑے گا۔ تو لہٰذا ہر وہ بندہ جو اس پر عمل کرے گا، اس مختصر سی لائن پر عمل پیرا ہوگا تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوگا۔ جب رب تعالیٰ کے نزدیک ہوگا تو یقیناً اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک ہوگا، اور جب اہل بیت علیہ السلام سے نزدیک ہوگا تو یقیناً اس کا سفر آخرت بہترین سفر ہوگا۔ تو لہٰذا کوشش و سعی ہماری زندگی میں یہ ہونی چاہیے کہ واجبات ہم سے چھوٹے نہیں، گناہان کبیرہ و صغیرہ ہم سے انجام نہ ہونے پائیں۔ اگر انجام ہو گئے ہیں تو بارگاہ الہی میں استغفار کریں، توبہ کریں۔ بہرحال اللہ کی معرفت کے سلسلے سے ضروری ہے کہ ہم رب کو پہچانیں، اس کی معرفت کا حصول کریں۔ لہٰذا میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف آپ کی خدمت میں حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان المتقین فی جنت و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ پرہیزگار نیکوکار صاحب تقویٰ جنت میں اور نہر میں، یعنی پسندیدہ مقام میں، ہر طرح کی قدرت رکھنے والے پروردگار کی بارگاہ میں ہوں گے۔ یعنی کیا؟ یعنی پرہیزگار لوگ، واجبات کو ادا کرنے والے، محرمات الہیہ سے پرہیز کرنے والے لوگ اللہ کے قرب میں ہوں گے، جنت میں ہوں گے، اور جنت کی نعمتوں سے استفادہ فرما رہے ہوں گے۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ المختصر میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا۔ تو سرکار سوال یہ ہے، یہ پرہیزگار ہیں کون؟ یہ متقی ہیں کون؟ یہ نیکوکار ہیں کون جن کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ اللہ کے مقرب بندے ہوں گے، اللہ کے قریب بندے ہوں گے، یہ جنت میں ہوں گے اور نعمتوں سے استفادہ فرما رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی تشریف فرما ہیں، اللہ کے نبی نے سوال کیا کہ سب سے پہلے جنت میں جو وارد ہوگا وہ علی ابن ابی طالب وارد ہوں گے۔ توجہ کی درکار ہے، کیا کہا؟ علی سب سے پہلے وارد ہوں گے۔ جب اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کے درمیان ان الفاظوں کو دہرایا تو ایک صحابی اپنی جگہ سے اٹھ گئے، فرمایا اللہ کے نبی آپ نے تو فرمایا ہے کہ تمام انبیاء پر جنت حرام ہے جب تک میں جنت میں وارد نہ ہو جاؤں، اور تمام امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت کے افراد جنت میں داخل نہ ہو جائیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم نے یہ نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک علم ہے، ایک یاقوت سے بنا ہوا ستون ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ و آل محمد خیر البریہ و صاحب اللواء و امام القیامہ علی ابن ابی طالب۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، و آل محمد خیر البریہ، اور آل محمد تمام مخلوق میں بہترین مخلوق ہیں۔ سرکار توجہ کی درکار ہے، یہاں تمام مخلوق میں سب سے بہترین مخلوق ہے۔ سوال یہ ہے بہترین تمام مخلوق میں میں بھی ہوں، تمام مخلوق میں آپ بھی ہیں، ہم اور آپ تو چھوٹی بات ہیں،
تمام مخلوق میں آدم بھی ہیں، تمام مخلوق میں نوح بھی ہیں، تمام مخلوق میں ابراہیم بھی ہیں، تمام مخلوق میں یعقوب بھی ہیں، تمام مخلوق میں یحییٰ بھی ہیں، تمام مخلوق میں عیسیٰ بھی ہیں، تمام مخلوق میں موسیٰ بھی ہیں۔ یعنی کہ اللہ نے جنہیں تاج نبوت عطا فرمایا، جنہیں تاج رسالت عطا فرمایا، وہ بھی تمام مخلوق میں ہیں۔ یہاں کیا کہا سرکار رسالت نے کہ آل محمد خیر البریہ، تمام مخلوق میں آل محمد سب سے بہتر ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ کس سے بہتر ہیں، لیکن یہاں میں یہ ضرور کہوں گا آل محمد آدم سے بہتر ہیں، آل محمد ابراہیم سے بہتر ہیں، آل محمد یحییٰ سے بہتر ہیں، آل محمد موسیٰ سے بہتر ہیں، آل محمد ابراہیم سے بہتر ہیں، آل محمد موسیٰ سے بہتر ہے۔ سرکار فیصلہ فضیلت کا جب ہوگا، جب روز محشر سجایا جا رہا ہوگا، تمام کے تمام لوگ محشر میں جمع کیے جائیں گے، انبیاء ایک صف میں نظر آئیں گے، آل محمد ایک صف میں نظر آئیں گے۔ سرکار سلام کرنے والے انبیاء کرام ہوں گے، جواب دینے والے آل محمد ہوں گے۔ صلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔ آل محمد سلام انبیاء کرام کریں گے، جواب آل محمد دیں گے۔ آدم سے بہتر ہیں آل محمد، آدم نوح سے بہتر ہیں آل محمد، ابراہیم سے بہتر ہیں آل محمد۔ اللہ کے نبی یہیں خاموش نہیں ہوئے، بلکہ جب اللہ کے نبی نے ان کلمات طیبہ کی تلاوت فرمائی تو اللہ کے نبی کو دیکھ کر مولائے کائنات نے کہا، اللہ کے نبی آپ کا شکریہ، اللہ نے مجھے یہ فضیلت آپ کے طفیل سے بخشی ہے، اللہ نے یہ اکرام جو میرا فرمایا ہے آپ کی وجہ سے فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی پھر علی سے مخاطب ہوئے، علی میں تمہیں بشارت دے رہا ہوں، جو تم سے محبت کرتا ہے، جو تم پر ایمان رکھتا ہے، اللہ اسے ہمارے ساتھ محشور فرمائے گا۔ اللہ کے نبی نے پھر فرمایا، علی جو تجھ سے محبت کرتا ہے، تجھ سے تولا کرتا ہے، تیری تعریف کرتا ہے، تیری محبت کو اپنے دل میں بساتا ہے، تیری محبت کو ثابت کرتا ہے، اے علی جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا۔ کیا کہا؟ جنت میں میرے ساتھ ہوگا جو تجھ سے محبت کرتا ہے۔ سرکار یہاں یہ والی بات کیوں کہہ رہے ہو اللہ کے نبی؟ آپ یہ کہو، یہ کیوں نہیں کہا کہ نمازی میرے ساتھ ہوگا، روزے دار میرے ساتھ ہوگا، زکوٰۃ دینے والا میرے ساتھ ہوگا، حج ادا کرنے والا میرے ساتھ ہوگا؟ اللہ کے نبی یہ کیوں نہیں کہہ رہے، بلکہ کہہ رہے ہیں علی تجھ سے محبت کرنے والا میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ کے نبی کہنا کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، نماز مطلقاً طور پر دین کی وفاداری نہیں ہے، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، روزہ دین کی وفاداری نہیں ہے، حج ادا کرنا مطلقاً طور پر دین کی وفاداری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو علی سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا، جنت میں وارد ہوگا، اللہ اسے جنت میں بھیج دے گا۔ اللہ کے نبی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جنت دین کے وفاداروں کے لیے ہے، غداروں کے لیے نہیں ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔ یا علی یا علی یا علی اللہم دین کی وفاداری، دین کا وفادار جنت میں جائے گا، دین کا غدار جنت میں نہیں جائے گا۔ سوال میں پھر دوہرا رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اللہ کے نبی نے یہ کیوں نہیں کہا کہ نمازی جائے گا؟ اللہ کے نبی آپ نے نماز کے احکام بیان کیے ہیں، آپ نے روزے کے احکام بیان کیے ہیں، آپ نے زکوٰۃ کے احکام بیان کیے ہیں، آپ نے نماز پڑھ کر بتلائی، آپ نے روزہ رکھ کر بتلایا، آپ نے حج ادا کر کر بتلایا، آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کر کے بتلایا، آپ نے حجر اسود کو بوسہ دے کر بتلایا۔ اللہ کے نبی یہ کیوں نہیں کہہ دیتے نمازی میرے ساتھ جائے گا، نمازی جنت میں ہوگا، روزے دار جنت میں ہوگا، حج ادا کرنے والا جنت میں ہوگا؟ اللہ کے نبی کہیں گے اگر میں یہ کہہ دوں کہ نمازی میرے ساتھ ہوگا تو یہ بھی نمازی میرے ساتھ،
یہ بھی نمازی میرے ساتھ، یہ بھی نمازی میرے ساتھ۔ اگر میں یہ کہہ دوں روزے دار جن میرے ساتھ ہوگا تو سارے کے سارے روزے دار کہیں گے ہم اللہ کے نبی کے ساتھ ہوں گے۔ اگر میں یہ کہہ دوں کہ حج ادا کرنے والا میرے ساتھ ہوگا تو سارے کے سارے طواف کرنے والے اپنی قسمت کے چکر کاٹنے والے سب یہی کہیں گے ہم اللہ کے نبی کے ساتھ ہوں گے، ہم اللہ کے نبی کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ کے نبی کہنا چاہتے ہیں کہ علی کی ولایت کے ذریعے سے انسان کو اللہ جنت نوازے گا، اللہ جنت نوازے گا۔ تو سرکار پتہ چل رہا ہے صرف عبادت سے جنت نہیں ملتی، علی کی ولایت سے جنت ملتی ہے۔ دل میں علی کا بغض اور طواف پہ طواف پہ طواف، سبحان اللہ، کعبہ خود چکر میں ہے، یہ لوگ کس چکر کر میں ہیں۔ سبحان اللہ، سلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔ زمانہ سمجھ رہا ہے علی کی ولایت اگر نماز سے جنت مل جاتی تو پھر سارے کے سارے نمازی جنت میں وارد کر دیے جاتے۔ پھر اللہ کے نبی یہ نہ کہتے کہ 73 فرقے ہوں گے، 72 آگ میں ڈال دیے جائیں گے، ایک جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ بتائیں کیا 72 میں نمازی نہیں ہیں؟ کیا 72 میں روزے دار نہیں ہیں؟ کیا 72 میں حج ادا کرنے والے نہیں ہیں؟ کیا 72 میں زکوٰۃ ادا کرنے والے نہیں ہیں؟ ہیں، لیکن اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ کون ہوگا؟ علی، میں تمہیں بشارت دے رہا ہوں جو تم سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، فضیلت بیان کر رہے ہیں، علی کا تعارف کرا رہے ہیں۔ کن کے لیے کرا رہے ہیں؟ موجودہ لوگوں کے لیے نہیں، اللہ کے نبی علی کا تعارف قیامت تک کے لیے کرا رہے ہیں۔ جو آئے علی کو پہچانے، علی کا تعارف میری زبان سے سنے کہ میں علی کا تعارف کیسے کرا کر جا رہا ہوں۔ قرآن پڑھے، حدیث پڑھے، جہاں جہاں کتابیں ملیں ہر وہ کتاب پڑھے اور دیکھے کہ ہر کتاب میں علی کی فضیلت ضرور ملے گی۔ جب کلام میں اللہ قصیدے پڑھ رہا ہے کہ واقعہ بڑا مشہور ہے، حدیث مشہور علماء کرام سے سنا ہے، لیکن نتیجہ دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے میرے اور علی کے نور کو پیدا کیا، ایک نور کو پیدا کیا، اور یہ 2000 سال پہلے آدم کی خلقت سے یا 14000 سال پہلے پیدا کیا۔ یہ نور اللہ کی تسبیح کرتا تھا، تقدیس کرتا تھا، اللہ کا ذکر کرتا تھا، لا الہ الا اللہ کہتا تھا، سبحان اللہ کہتا تھا، اللہ کا ذکر کرتا تھا، اللہ کی تسبیح پڑھتا تھا۔ اللہ نے آدم کو پیدا کرنے کے بعد اس نور کو صلب آدم میں منتقل کر دیا، صلب آدم سے پھر دوسرے پاک صلب میں منتقل کر دیا۔ یہ صلب منتقل ہوتا 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 کہاں پہنچا؟ یہ نور کہاں پہنچا؟ عبد المطلب تک پہنچا۔ اللہ نے پھر یہاں سے اس نور کے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اس نور کے 2 حصے کر دیے، ایک نور کو پشت عبداللہ میں وارد کر دیا، ایک نور کو صلب ابو طالب میں وارد کر دیا۔ 2 حصوں میں پہلے حصے میں پشت عبداللہ سے اللہ نے مجھے پیدا کیا، سرکار رسالت کہہ رہے ہیں مجھ محمد کو پیدا کیا، اور دوسرے نور سے اللہ تعالیٰ نے علی ابو طالب سے علی کو پیدا کیا۔ میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے۔ توجہ کی درکار ہے۔ میں بڑی آسانی سے پڑھ گیا، آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا، لیکن اشکال کرنے والا کہتا ہے اس میں کون سی فضیلت ہے؟ اگر علی کی فضیلت بیان کرنی ہوتی تو جیسے اللہ نے ایک نور کو پیدا کیا ہے، علی کے لیے ایک نور الگ سے پیدا کر دیتا تو یہ فضیلت وارد ہو جاتی۔ دیکھو سرکار رسالت کے لیے بھی اللہ نے ایک نور الگ سے پیدا کیا تھا، علی کو بھی اللہ نے ایک نور سے الگ پیدا کیا ہے۔ اللہ نے تو نور محمد میں نور علی کو ڈال دیا ہے، شرکت کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ سرکار میں جواب دے رہا ہوں، اے اشکال کرنے والے، اگر تو عقل کا سہارا
سہارا لیتا تو یہ اشکال نہ کرتا. اللہ علی کو ایک نور سے وارث کر سکتا تھا مگر اس نے وارث کرنا گوارا نہیں سمجھا بلکہ ایک نور کو نور محمد میں حصہ قرار دے دیا. ایک نور کے دو حصے قرار دیے تاکہ علی کی فضیلت آشکار ہو جائے, تاکہ علی کی فضیلت آشکار ہو جائے, تاکہ علی کی فضیلت آشکار ہو جائے. ارے جب آج تک زمانہ ایک محمد کا جواب نہیں لا سکا تو علی کا جواب کیا لائے گا؟ ایک علی کا جواب کیا لائے گا؟ جب ایک علی کا جواب نہیں لا سکتے تو پھر 12 علی کا جواب کون لائیں گے؟ 11 علی کے جواب کون لائے گا؟ تو لہذا اللہ کے نبی فضیلت بیان کرتے جا رہے ہیں, آپ تعارف کراتے جا رہے ہیں مولا کائنات کا, وہ تعارف بھی بڑے اچھے طریقے سے کرا کر جا رہے ہیں. علی کی فضیلت, علی کا مرتبہ قرآن سے پوچھو, علی کا مرتبہ زبان رسالت معاف سے پوچھو. علی کتنے بلندی پر فائز ہیں. دشمن نے چاہا کہ علی کی شان کو گھٹا دیا جائے, جو بھی فضیلت پڑھی اس پر اشکال وارد کر دیا. ایسے ہوتا تو فضیلت ہوتی, اب یہ ایسے ہے تو فضیلت نہیں ہے. کیسی کیسی باتیں کرتے ہو. اللہ نے عقل سب کو دی ہے تو پھر فریضہ بھی سب کا یہی ہے کہ عقل کا سہارا لینا چاہیے, بغیر عقل کے بات نہیں کہنی چاہیے. عقل خدا کی سب سے قیمتی نعمت ہے, تو پھر اس قیمتی نعمت سے استفادہ کیوں نہ کریں؟ جہاں جہاں بھی فضائل بیان ہوئے اشکال کرنے والوں نے اشکال کرنے وارد کر دیے, اشکال وارد کیے کہ یہ ایسے نہیں ہے, یہ ایسے ہے, یہ ایسے ہوتا تو ہم فضیلت سمجھتے. ارے اللہ مناسب سمجھتا ہے کہ علی کی فضیلت کو کیسے آشکار کیا جائے, کیسے آشکار کیا جائے. کہ جنگ بصرہ ہے, جابر فرماتے ہیں, دیکھیں جس واقعے کو میں عرض کر رہا ہوں اشکال کرنے والا پھر اشکال کرتا ہے. علی کی فضیلت میں کوئی بات کہی جائے تو اشکال پیدا کرتا ہے. کہ جنگ بصرہ ہے, جابر کہتے ہیں میں میدان میں گیا, جنگ کے بعد میں نے میدان کا حال دیکھا, میں نے دائیں طرف دیکھا, میں نے بائیں طرف دیکھا, ہر طرف سے ایک آواز آ رہی ہے, ہمیں علی نے قتل کیا ہے, ہمیں علی نے قتل کیا ہے, ہمیں علی نے قتل کیا ہے. میں پھر آگے بڑھا, میں نے پوچھا تمہیں کس نے زخمی کیا؟ کہا علی نے زخمی کیا. پھر میں آگے بڑھا, میں نے کہا تمہیں کس نے زخمی کیا؟ کہا علی نے زخمی کیا. میں آگے بڑھتا چلا گیا, پوچھتا چلا گیا, پھر میں ایک آگے اور بڑھا, میں نے طلحہ کو دیکھا وہ تڑپ رہا ہے. میں نے کہا تجھے کس نے زخمی کیا؟ کہا تم دیکھ نہیں رہے ہو میرے تیر لگا ہے, علی نے میرے تیر مارا ہے. میں نے جب اس کی بات کو سنا, جابر کہتے ہیں میں نے کہا اے بے وقوف, اے لشکر شیطان کے سپاہی, یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے علی کے ہاتھ میں تیر و کمان نہیں دیکھی ہے بلکہ میں نے ذوالفقار کو دیکھا ہے. علی اپنی تلوار کا سہارا لے کر تلواروں سے لوگوں کو زخمی کر رہے ہیں, انہیں واصل جہنم کر رہے ہیں. تو علی پر جھوٹ بول رہا ہے. اس نے کہا اے جابر تم نہیں دیکھ رہے ہو, کبھی کوئی دائیں طرف سے آتا ہے, کبھی علی بائیں طرف سے آتا ہے, کبھی آسمانوں میں پرواز کرتا ہے, کبھی زمین میں آتا ہے. ارے کبھی دائیں باروں کو قتل کر رہا ہے, کبھی بائیں والوں کو قتل کر رہا ہے. جملہ سنیے, پھر جابر سے آخر میں فرمایا اگر علی یہ بھی کہہ دے کسی کو کہ مر جا تو مر جاتا ہے. توجہ کی درکار ہے کہ مر جاتا ہے, مگر اشکال کرنے والے نے پھر اشکال کر دیا, ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی سے علی یہ کہہ دے مر جا وہ مر جائے. میں نے کہا ذرا اتنا بتا تیرا ایمان اس لائق ہے یا نہیں ہے کہ علی مردوں کو زندہ کرتا ہے؟ کہا ہاں, تم بیذ اللہ کہہ کر ٹھوکر مار کر علی زندہ کر دیتا ہے, علی زندہ کر دیتا ہے. میں نے کمال کی بات ہے, ارے جو علی تم بیذ اللہ کہہ کر ٹھوکر سے زندہ کر سکتا ہے وہ بول کر زندہ کو مردہ بھی کر سکتا ہے. سلام بھیج دیں محمد. عجیب مسئلہ ہے, قم باذن اللہ کہہ کر ٹھوکر ماری,
مردہ زندہ ہو گیا۔ لیکن اگر علی کہہ دے کہ مر جا تو اشکال ہو گیا، کیسے مر جائے گا؟ پھر مجھے یہ بھی بتا دے ٹھوکر مار کر مردہ زندہ کیسے ہو جائے گا؟ جیسے ٹھوکر مار کر زندہ ہو سکتا ہے، جو کر سکتا ہے، تو وہ اس زندہ کو مردہ بھی بول کر کر سکتا ہے۔ اللہ نے علی کو توانائی دی ہے، علی کو طاقت دی ہے، علی کو وہ پاور دی ہے جو اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمائی ہے۔ مولا کائنات نے اپنی طاقت کا ہر جگہ مظاہرہ کیا جہاں ضرورت تھی، اور جہاں خاموشی کی وجہ بنی وہاں خاموشی بھی اختیار کر لی۔ علی تقاضوں کو پامال نہیں کرتے ہیں، بلکہ مصلحتوں کے تقاضوں کا احترام کرتے ہیں۔ ہر مقام پر علی نے اپنی فضیلت کا اظہار فرمایا۔ علی نے بعد میں، پہلے اللہ کے نبی نے، ہر جگہ آپ نے تعارف کرایا، ہر جگہ آپ نے تعارف کرایا، جہاں بھی ضرورت پڑی وہاں آپ نے تعارف کرایا۔ کس کا تعارف کرایا؟ علی کا تعارف کرایا۔ لیکن اشکال کرنے والوں نے اشکال کیا۔ میں نے پہلے بھی کئی بار دہرا چکا ہوں، جب فضیلت بیان کی جاتی ہے، جس کے فضیلت کا ہاضمہ کمزور ہوتا ہے اسے فضیلت برداشت نہیں ہوتی ہے۔ علی کی فضیلت ہر مقام پر دیکھیں، میں نے 2 واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کیے، اشکال کیے، لیکن جواب مل گئے۔ تیسرا واقعہ کہ ایک شخص علی کے پاس آیا، آنے کے بعد فرمایا یا علی میں نے چوری کی ہے، آپ میرا ہاتھ کاٹ دیں۔ مولا نے انکار کیا، اس نے دوبارہ کہا، مولا نے انکار کیا، اس نے تیسری بار کہا۔ جب تیسری بار کا حجت تمام ہو گئی، علی نے اپنے غلام کو بلایا، کہا اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ یہ اپنی چوری کا اقرار 3 بار کر رہا ہے۔ اقرار کیا، حکم صادر ہوا، ہاتھ کاٹ دیا گیا، انگلیاں کاٹ دی گئی۔ اس نے اپنی انگلیوں کو لیا، لینے کے بعد دربار سے باہر چلا گیا۔ جانے کے بعد علی کی شان میں قصیدے پڑھ رہا ہے، خون گر رہا ہے، قصیدے پڑھ رہا ہے۔ جیسا مولا علی ہے ویسا کوئی نہیں ہے، جیسی ہدایت کرنے والا علی ہے ویسا کوئی نہیں ہے، جیسی عزت دینے والا علی ہے ویسا کوئی نہیں ہے۔ جس کی تعریف اللہ کر رہا ہے، جس کا قصیدہ اللہ اپنے کلام میں پڑھ رہا ہے، جس کے فضائل اہل بیت علیہم السلام بیان فرما رہے ہیں، جس کا قصیدہ زمین والے نہیں بلکہ عرش والے بھی پڑھ رہے ہیں۔ ارے سننے والے نے یہ تمام ماجرے کو سنا، دربار میں آیا، فرمایا علی تم نے کسی کا ہاتھ کاٹا ہے؟ کہا ہاں، لیکن وہ تو آپ کی تعریف کر رہا ہے، وہ تو آپ کے قصیدے پڑھ رہا ہے، وہ تو آپ کی مدحت کر رہا ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا، ہاتھ آپ نے کاٹا ہے، تعریفیں اس کی زبان کر رہی ہیں۔ میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں میری محبت ہے، اگر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں تو میری محبت اس کے دل سے نہیں نکلتی، لیکن جس کے دل میں میری دشمنی ہے، مجھ سے عداوت کرتا ہے، اگر ہم 1000 احسان بھی کریں تو ہم سے محبت نہیں کرتا۔ ارے کائنات کا امیر اس واقعے سے، اس جملے سے زمانے والوں کے لیے پیغام دے گیا ہے کہ خطا کار کبھی وفا نہیں کرتا، غدار کبھی وفا نہیں کرتا۔ سلامات بھیج دے محمد والے اللہم صلی علی۔ یہ ہے علی نے فرمایا، کہا علی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تعریفیں کر رہا ہے، آپ کی حمد کر رہا ہے، آپ کی ثنا کر رہا ہے، آپ کی فضیلت کو اشکار کر رہا ہے، در حالانکہ ہاتھ کٹا تھا، برائیاں کرنی تھیں کہ آپ نے اس کی انگلیوں کو کاٹنے کا حکم صادر فرما دیا۔
مولا نے فرمایا حسین بیٹا ادھر آؤ، ہمارے چاہنے والوں کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ ادھر مولا دربار سے نکلے، حسین ڈھونڈتے نکلتے ہیں، پوچھتے پھرتے ہیں کہاں گیا میرے مولا کا چاہنے والا جو میرے بابا کی ستائش کر رہا ہے، میرے بابا کی تعریفیں کر رہا ہے۔ بتانے والوں نے بتایا مولا اس مقام پہ پہنچا ہے، میرا مولا اس مقام پہ پہنچا۔ پہنچنے کے بعد اسے بلا کر لائے کہ میرے بابا دربار میں تمہیں بلا رہے ہیں۔ ادھر وہ دربار میں آیا، علی کے قریب آیا، مولا نے کہا لا اپنی انگلیاں۔ اس نے اپنی انگلیوں کو علی کے ہاتھ میں رکھا، ہاتھ میں رکھنے کے بعد مولا نے اپنے ہاتھ میں انگلیوں کو لیا اور اس کے ہاتھ سے جوڑنا شروع کیا، اس کے ہاتھ سے لگائیں، اپنی ابا کا دامن اس کے اوپر رکھا، فرمانا شروع کیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پوری حمد فرمائی، ابا کا دامن ہٹایا، ہاتھ ایسا ہی ہو گیا جیسے کٹا نہیں تھا، جیسے کٹا نہیں تھا، جیسے کٹا نہیں تھا۔ سوال کرنے والے نے، اشکال کرنے والے نے پوچھ لیا ارے کاٹا ہی کیوں تھا جب جوڑا تھا؟ تو جواب سن لیجئے گا، ارے کاٹا شریعت کی وجہ سے تھا، جوڑا محبت کی وجہ سے۔ صلوات بھیج دیں محمد والے۔ کاٹا ہی کیوں تھا جب جوڑنا ہی تھا؟ ارے کاٹ کر یہ بتانا تھا علی کتنا عدل کرنے والا انسان ہے، جوڑ کر یہ بتانا تھا علی جیسا اس زمانے میں کوئی کریم بھی نہیں ہے۔ ہاتھ جوڑ دیا گیا، ستائش تعریف کرتا ہوا پھر دربار سے چلا گیا، تعریف کرتا گیا۔ لوگوں ابھی خون نکل رہا تھا، لوگوں نے دیکھا بڑے تعجب ہوئے، ارے ابھی تو ہاتھ کٹا تھا، اس سے ابھی خون نکل رہا تھا، گلی کوچوں میں ابھی خون بھی پڑا ہے، روڈ پر خون بھی پڑا ہے۔ بھائی کہاں گئے تھے؟ کون سے طبیب کے پاس گئے تھے؟ کون سے سرجن کے پاس گئے تھے؟ یہ ہاتھ کٹ گیا، اگر اس نے جوڑ بھی دیا ہوتا تو نشان تو باقی رہتے، لیکن اس میں تو نشان بھی نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ کا ہاتھ پہلے تھا۔ تو اس نے پھر کہا، کیا کہا ہوگا؟ اس نے کہا ہوگا میں ایسے ہی علی کو مولا تھوڑی مانتا ہوں، میں علی کا ایسے ہی تھوڑی تعریف کر رہا تھا، میں علی کے ایسے ہی قصیدہ تھوڑی پڑھ رہا تھا۔ ارے میں پڑھوں تو کوئی کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے اللہ اپنے کلام میں علی کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، اللہ قصیدہ پڑھ رہا ہے، اللہ تعریف فرما رہا ہے۔ تو لہٰذا اشکال کرنے والے اشکال کر دیتے ہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں عقل کا سہارا لینا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر عقل ہے، اللہ نے کہا عقل ہے تو نماز بھی واجب جب صاحب شعور ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، لیکن اگر عقل نہیں ہے تو پھر تم پر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر ضروری ہے جب اللہ نے عقل دی ہے تو ہمیں عقل کا سہارا لینا چاہیے۔ ہر مقام پر میں اپنی بات کو تمام کر رہا ہوں اس لیے کہ میری طبیعت تھوڑی ناساز ہے، تو لہٰذا علی کے فضائل، مولا کے کمالات آپ پڑھتے چلے جائیں اور مولا کی تعریف کرتے چلے جائیں۔ یقیناً میں نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں مطالعے کے عادی بنائیں، مطالعہ کریں، دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت کیسے بیان کر رہا ہے۔ کلام مجید کو ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھیں، ایک آیت پڑھیں مگر ترجمہ ضرور پڑھیں۔ کلام صرف ثواب کے لیے نہیں آیا، کلام ثواب سے زیادہ ہدایت کے لیے آیا ہے۔ زندگی کیسے گزاریں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کلام میں اللہ نے سب بیان کیا ہے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے، بھائی کے حقوق کیسے ادا کرنے چاہیے، شریک حیات کے حقوق کیسے ادا کرنے چاہیے، ایک ماں کے حقوق کیسے ادا کرنے چاہیے، والد کا احترام کیسے عطا کرنا چاہیے، یہ تمام چیزیں کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتی ہیں۔ نوجوان تشریف فرما ہے، ایک میسیج دے رہا ہوں جو میری عادت ہے کہ والدین کا احترام ضرور کریں۔ وہ بچے جو والدین کا احترام نہیں کرتے ان کی دنیا بھی خراب ہے، ان کی آخرت بھی خراب ہے۔ آپ چاہتے ہیں
کہ اللہ ہمیں اس زمانے میں عزت بخشے اور ہمارے پاس مال بھی نہ ہو. اللہ ہمیں عزت دے ہمارے پاس زمینیں بھی نہ ہوں. اللہ ہمیں عزت دے ہمارے پاس بڑا قبیلہ بھی نہ ہو. اللہ ہمیں عزت دے ہمارے پاس گاؤں میں بڑا خاندان بھی نہ ہو. اللہ ہمیں عزت دے ہمارے پاس امیر رشتے دار بھی نہ ہو. تو پھر کیا کریں؟ کچھ نہ کریں، صرف والدین کا احترام کریں، ان کا خیال رکھیں. گھر میں والد ہوں کو سب سے پہلا سلام ماں کے لیے. باپ تمہاری طرف اٹھ کر آ رہا ہے، چاہے تم کسی بھی بڑے منصب پر بیٹھے ہوئے ہو تو احتراماً اپنی جگہ کو چھوڑ کر کھڑے ہو جائے. یہ ہے باپ کا احترام، ظاہری احترام. اس کے بعد اس کی خدمتیں کرنا، وسائل زندگی اس کے لیے مہیا کرنا کتنا ضروری ہے. ہمارے معاشرے میں یہ بڑی عام بات ہے کہ بابا بزرگ ہو گئے تو انہیں مہنگے کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے. بابا چارپائی پر لیٹ گئے تو انہیں اچھے ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. سال 2 سال بعد یہ دنیا سے چلے جائیں گے. لیکن اس نے یہ سوچا نہیں ہے. یہ باپ کے لیے، ماں کے لیے یہ سوچ رہا ہے کہ یہ 2 سال بعد چلے جائیں گے. لیکن اس نے یہ نہیں سوچا کہ جب میں بیمار ہوا تھا تو یہ والدین میرے لیے مرنے کی نہیں سوچ رہے تھے، زندگی کے لیے سوچ رہے تھے. یہ اللہ سے زندگی مانگ رہے تھے. تو پھر میرا فریضہ کیا ہے؟ آپ کا فریضہ کیا ہے؟ اولاد کا فریضہ کیا ہے؟ یہ فریضہ ہے کہ جب رب سے دعائیں مانگیں تو اپنے رب سے سب سے پہلی دعا والدین کی شفا یابی کے لیے مانگیں. پروردگار انہیں طولانی عمر عطا فرما، یہ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عطا فرما، یہ زیارتوں سے محروم ہیں انہیں زیارت کے راستے ہموار فرما. پروردگار مجھے اتنا رزق عطا فرما کہ اپنے ماں باپ کا بہترین طریقے سے خیال رکھوں، انہیں اچھا لباس پہناؤں، انہیں اچھی غذا مہیا کراؤں. یہ بیمار ہیں ان کے لیے اچھے طبیب مہیا کروں، ان کا علاج اچھے طریقے سے کراؤں. اس لیے کہ پروردگار تو اوپر رب مجازی ہے، یہ میرے گھر میں میرے لیے رب مجازی ہے. رب حقیقی ہے، یہ رب مجازی ہے. پروردگار انہوں نے مجھے پالا ہے، انہوں نے کتنی زحمتوں میں اپنے آپ کو ڈالا ہے. تو لہٰذا یہ نوجوان جہاں تک بھی میری بات سن رہے ہیں، ہر وہ گھر جس میں بزرگوں کا احترام نہیں، وہ گھر ایک نہ ایک دن ختم ہو جاتا ہے، نیست و نابود ہو جاتا ہے. برکتیں اس گھر سے اٹھا لی جاتی ہیں. چاہتے ہو کہ گھر آباد رہیں، چاہتے ہو گھر میں خوشیاں رہیں. یہ فکر غلط ہے کہ پیسہ ہے تو خوشیاں ہوں گی، اولاد زیادہ ہے تو خوشیاں ہوں گی، رشتہ دار زیادہ ہیں تو خوشیاں ہوں گی. نہیں، یہ سراسر غلط ہے. خوشی اطاعت پروردگار کے بعد اطاعت اہل بیت، اطاعت اہل بیت کے بعد اطاعت والدین میں اللہ نے رکھی ہے. میں اپنے امام کی خدمت کیسے کروں؟ میرا امام تو غائب ہے، نظر نہیں آتا، کیسے کروں؟ میں اس دور میں ہوتا تو امام کی خدمت کرتا یا نہ کرتا جس دور میں میرے امام زندہ ظاہری طور پر میرے سامنے ہوتے. آج نہیں ہے، غائب ہے، کیسے خدمت کروں؟ تیری خدمت کا پتہ چل جائے گا اگر میں یہ کہوں پروردگار مجھے موقع دے کہ میرا امام ظاہر ہو جائے، میں ان کی خدمت کروں، تو میرا رب سب سے پہلے کہے گا والدین کی اطاعت کتنی کرتے ہو ہمیں معلوم ہے. جو والدین کی اطاعت کرتا ہے، جو والدین کی خدمت کرتا ہے، یقیناً وہی اپنے وقت کے امام کی اطاعت بھی کرے گا، آنے پر ان کی خدمت بھی کرے گا. لیکن والدین کی اطاعت نہیں ہے، یہ تو بڑی چھوٹی سی اطاعت ہے. والدین کی خدمت نہیں ہے، یہ تو بہت چھوٹی سی خدمت ہے. جب ہم اپنے والدین کا خیال نہیں رکھتے تو پھر یقیناً اگر امام آ جائیں یا امام پردہ غیب میں ہے تو پھر ہم ان کا بھی خیال نہیں رکھ سکتے. تو لہٰذا نوجوانوں کے لیے دعائیں زمانے سے کہتے نہ پھرو کہ ہمارے لیے دعائیں کریں. ماں کے پاس بیٹھ جایا کرو، ماں سے کہا کرو ماں ہمارے حق میں دعائیں کریں، اس لیے کہ ماں کی دعا بچے کے حق میں سب سے جلدی قبول ہوتی ہے. ادھر ادھر کے چکر نہ لگایا کرو، والدین زندہ نہیں ہیں، قبرستان چلے جایا کرے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ والدین سب سے زیادہ خوش جب ہوتے ہیں جب اطاعت گزار بیٹا والدین کی قبر پر ایصال ثواب پہنچانے کے لیے انہیں سلام کرتا ہے، وہ سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں.
وہ سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ کسی کو اندازہ لگانا ہے تو اندازہ لگا لے، 5 برس پردیس میں رہ کر دیکھے، اس ماں سے پوچھے جس کا بچہ 5 برس پردیس سے آ رہا ہے یا 2 سال میں پردیس سے آ رہا ہے، جب بیٹا آتا ہے تو ماں کو کتنی خوشی ہوتی ہے، باپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ مگر باپ اظہار محبت، اظہار خوشی نہیں کر پاتا، لیکن ماں اظہار خوشی کر لیتی ہے۔ میرا بیٹا آ رہا ہے، اسے بہترین کھانے بناؤں گی، اپنے بیٹے کا دیدار ہو جائے گا۔ جب بچہ گھر میں وارد ہوتا ہے تو سب سے پہلے اپنے سینے سے جو لگانے والی ہوتی ہے نا، وہ سب سے پہلے ہماری اور تمہاری ماں ہوتی ہے۔ یعنی کتنی خوشی ہے، تو یہی خوشی کا حال اس وقت ہے جب وہ قبر میں ہوں، احسال ثواب کے محتاج ہوں۔ جب بیٹا قدم بڑھاتا ہے، ماں کی قبر پر کھڑے ہو کر، باپ کی قبر پر کھڑے ہو کر سب سے پہلے انہیں سلام کرتا ہے، پھر ان کے لیے احسال ثواب کرتا ہے، سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، سورہ قدر کی تلاوت کرتا ہے، سورہ رحمان کی تلاوت کرتا ہے۔ بیٹھا ہوا جب تلاوت کر رہا ہوتا ہے، جائیے گا محسوس ہوگا کہ جب آپ تلاوت کریں گے تو آپ کو ایسے محسوس ہوگا کہ جیسے میں اپنے بیمار باپ کی خدمت کر رہا ہوں، پیر دبا رہا ہوں، ہاتھ دبا رہا ہوں، ان کا سر دبا رہا ہوں۔ پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا لطف عطا فرمائے گا۔ لہذا والدین تو ان کے مرتے ہیں جو دفن کرنے کے بعد ان کی قبروں پر نہیں جاتے، ان کے نہیں مرتے جو اپنے والدین کی قبر پر جا کر انہیں سلام عرض کرتے ہیں، اس لیے کہ محبت اہل بیت میں مرنے والا مرا تھوڑی ہے، وہ تو شہید ہوا ہے۔ جبھی تو کہتے ہیں نا اسمعی فہم، سن اور سمجھ، ہمیں تو وہیں بتا دیا گیا تھا، ایک عالم نے مجھے تو وہیں بتا دیا تھا، آپ کو وہیں بتا دیا تھا، اسے مردہ نہ سمجھنا، یہ زندہ ہے، اسے دفن کرنے کے بعد بھول نہ جانا، بلکہ احسال ثواب کے لیے اس کی قبر پر آتے جاتے رہنا، یہ تمہارا بہت مشتاق رہے گا۔ باپ ماں ایک عظیم رشتے ہیں، اور انہیں رشتے کی قدر بہرحال صاحب اولاد تشریف فرما ہے کہ یہ عظیم رشتے کتنے قیمتی رشتے ہیں، مگر افسوس ہمارے معاشرے میں جب یہ چلے جاتے ہیں، جب ہمیں ان کی قیمتوں کا پتہ چلتا ہے۔ بہت کم نوجوان ایسے ہیں کہ ماں باپ ہوں اور انہیں ان رشتوں کی قیمتوں کا پتہ ہو، باپ کی قیمت کیا ہے، ماں کی قیمت کیا ہے۔ تو لہٰذا اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، تو والدین کی محبت اپنی اولاد سے بے پناہ ہوتی ہے۔ بیٹے سے محبت باپ کو بہت ہوتی ہے، ماں کو بہت ہوتی ہے، لیکن ہاں باپ کو بیٹیوں سے محبت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ اللہ بیٹیاں دے تو بیٹیوں پر باپ کا سایہ ہونا ضروری ہے۔ باپ کا جانا بیٹوں کو بھی گوارا نہیں ہوتا، لیکن بیٹیوں کے لیے بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے، اس لیے کہ جب بیٹیاں باپ کے جنازے پر ہوتی ہیں تو سب سے زیادہ بین کرنے والی رشتوں میں اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ بیٹیاں ہوتی ہیں۔ باپ کا چلے جانا ان کی کمر توڑ دیتا ہے، اس لیے کہ جیسا پیار باپ بیٹی کو دیتا ہے ویسا پیار تو بھائی بھی بہن کو نہیں دیتا، اس لیے کہ سکینہ کتنا روئی ہیں، سکینہ نے کتنا گریہ فرمایا ہے، ازاداروں گریہ کرنا، اللہ بیٹیاں دے تو باپ کا سایہ سر سے نہ اٹھانا، باپ کا مرنا بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ حسین خیمے میں آئے، بہن میں جا رہا ہوں، ام کلثوم میں جا رہا ہوں، اماں فضا خدا حافظ میں جا رہا ہوں۔ حسین خیمے سے باہر آئے، حسین کا گھوڑا تیار ہے، اسب با وفا پر سوار ہوئے، اسب با وفا سے فرمایا مجھے لے چل، میری آخری سواری ہے، وہ چلتا نہیں ہے،
حسین نے دوبارہ فرمایا گھوڑا نہیں چلا، حسین نے تیسری بار فرمایا گھوڑا نہیں چلا، حسین نے پھر فرمایا، گھوڑے نے اپنا سر قدموں کی طرف کیا، سکینہ رو رہی ہے، اے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا۔ ارے اکبر گئے وہ واپس نہیں آئے، میرا قاسم گیا واپس نہیں آیا، میرا چچا عباس گیا واپس نہیں آیا، اے حسب وفا میرے بابا کو نہ لے جا۔ حسین نے آوازیں سنی، حسین گھوڑے سے نیچے آئے، سکینہ کو کلیجے سے لگایا، فرمایا میرے لال مجھے جانے دے۔ اب سکینہ کے جملے سنے، سکینہ نے فرمایا بابا نہ جاؤ، بابا تمہارے بغیر میرا دل نہیں لگے گا، بابا کوئی نہیں ہے، بابا صغر بھی نہیں ہے، بابا ابا چچا بھی نہیں ہے، بابا اکبر بھی نہیں ہے، بابا مجھے اتنا بتاؤ، بابا میں سوؤں گی کس کے سینے پر؟ حسین بھی روئے، حسین نے الوداع کہا، میدان میں آئے۔ عزادارو المختصر روایت کر رہا ہوں، قید خانے میں سکینہ آئی، ارے سکینہ آرام فرما رہی ہے، بھائی سے آرام سے اٹھی، رونا شروع کیا، ارے بابا بابا بابا۔ جناب سید سجاد آگے بڑھے، فرمایا سکینہ کیا ہو گیا؟ فرمایا بابا کی یاد آ رہی ہے، بھیا بابا کی یاد آ رہی ہے، بھیا میں نے بابا کو دیکھا ہے، بھیا میرے بابا بھی یہاں تھے، بھیا میرے بابا بھی وہاں تھے۔ ارے سید سجاد نے منظر دیکھا، بابا سکینہ سے فرمایا سکینہ گریہ نہ کرو، سکینہ نے فرمایا بھیا بابا بھی تو یہاں تھے، بھیا مجھے ملا دو۔ بیمار سجاد المختصر، حسین کا سر قید میں لایا گیا، امام کا سر قید میں لایا گیا۔ قید میں لانے کے بعد سکینہ نے بابا کا سر دیکھا، سر کو اپنی آغوش میں لیا، حسین کے خون آ رہا تھا، چہرے پہ خون ہے۔ سکینہ نے بابا کے چہرے کو دیکھا، فرمایا بابا یہ خون کیسا ہے؟ ارے بابا یہ خون کیسا ہے؟ ارے سکینہ نے ماتم کرنا شروع کر دیا، بابا میرے تازیانے لگائے گئے، بابا میری ردا چھین لی گئی، ارے بین کرتے کرتے ارے سکینہ خاموش ہو گئی۔ سید سجاد نے زینب کی طرح خطاب کیا، پھوپھی اماں انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اماں رباب کو سنبھالو، سکینہ دنیا سے چلی گئی، الا لعنت اللہ علی الظالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔ اے رب جہاں پنجتن پاک کا صدقہ، اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے، بچوں کو عطا کر ولی اصغر